قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2442 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے۔ تو اس کی تشریح ہم نے کر دی، اور اس کی چل رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں رہتا ہے۔ تو یہ ہم سمجھا رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ مشقت میں نہ پڑیں، اپنی ضروری مصروفیات کو ترک نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ گھر کا ماحول بگاڑیں اور دوسرے کی مددیں کرتے رہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ان سب سے قطع نظر آپ کے گھر کا ماحول خراب نہیں ہو رہا، آپ کو مشقت نہیں ہو رہی، تھوڑے بہت آپ ٹائم کسی کو دے کر اس مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، یہ انتہائی احسن چیز ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کی ضرورت حقیقتاً پوری نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کرنا شروع فرما دے گا۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ بعض وقت گلی کے محلے کے بچے ہوتے ہیں، کوئی محلے والا ہوتا ہے بیچارہ مجبور ہوتا ہے، ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے، بیوائیں ہوتی ہیں، بوڑھی خاتون ہوتی ہیں، بیٹا روٹی لا دو، یہ کر دو، اور بالکل قریبی ہوٹل ہوتے ہیں، قریبی چیز معاملات ہوتے ہیں، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ کام کر دیں۔ کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مستقل بنیادوں پہ تو کوئی بھی نوکر نہیں بناتا، لیکن بعض اوقات ہمارے گھر والے منع کر دیتے ہیں، ماں منع کرتی ہے، باپ، خبردار جو تم نوکر ہو کسی کے تم جاؤ گے، وہ بچہ شروع سے ہی ایک نیکی کے کام سے رک جاتا ہے۔ آپ نے ان کو تو چلیں وہ جیسے تیسے کام کر ہی لیں گے، لیکن اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ ایسی اگر ایک بھائی ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ دوسرے بھابھی کا کام کر دے، فلاں کا، تو زوجہ ناراض ہو جاتی ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی فلاں کا کام کرنے کی، انہوں نے کہا تم اسکوٹر اٹھا کے نکل گئے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ٹال مٹول کر دیتے، منع کر دیتے، صاف جھوٹ بول دیتے، لیکن ان کا کام کر کے ان کو سکون یا راحت فراہم کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک نہ دو۔ تو وہ شوہر بھی بیچارے پھر علم دین سے تو خالی ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی اللہ کی رضا کی خاطر عمومی طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، ایک خاندانی وابستگی، مروت، یا کبھی کسی کو متاثر کرنا، یا خدا نخواستہ کوئی غلط ارادے بھی ہوتے ہیں کہ کام کریں گے تو ذرا کلوزنس ہو جائے گی، ہمیں کسی کو وہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کم ہوتی ہے دیگر معاملات، تو وہ بھی گیا بیوی کے کہنے میں آ کے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے درس بخاری جو بھی ہمارا پروگرام ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی اصلاح کی بات زیادہ کی جائے۔ آپ خود بھی یہ پروگرام دیکھا کریں، دوسروں کو دکھائیں۔ یہ یوٹیوب پہ ڈل جاتے ہیں پروگرام، ان کو ترغیبیں دیں، اس کے لنک اپنے واٹس ایپ گروپ میں آپ ڈالیں زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ پروگرام دیکھیں، اس سے فائدہ اور برکت ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ میں ایسی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے شوہر کر رہے ہیں تو ان کو بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کا کہیں کہ کوئی گھس نہیں جاتا، ٹھیک ہے تھوڑی بہت مدد کریں۔ آج آپ کے شوہر کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کل آپ کے شوہر کو کچھ ہو گیا اور آپ بے سہارا ہوئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کسی کو مقرر کرے گا کہ آپ کے کام اسی طرح جیسے اللہ نے سرکار نے فرمایا غیب سے اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے، اس لیے ایسا نہ کرے۔ اچھا ایک اور بھی ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی کسی کی مدد کر رہا ہے، اب ان کا کوئی تعلق نہیں، اجنبی ہیں، لیکن بھائی آج کل یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، بھلائی کا زمانہ نہیں، الٹی نیکی گلی پڑ جاتی ہے، یاد رکھ لینا۔ بھائی الٹی نیکی کیوں گلے پڑ جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا، آپ اللہ کی رضا کی خاطر کریں، کبھی نیکی الٹی نہیں پڑتی ہے۔ باقی چیزیں سب سیدھی پڑ رہی ہیں، پورے زمانے کی چیزیں نا، رشتہ داریاں، نوکریاں، کاروبار اور دیگر، ان میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیکی کے کام میں پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ نیکی الٹی گلے پڑ جاتی ہے۔ ارے بھائی آپ اللہ کے لیے کریں بالفرض۔ اگر آپ جو پہلی بات تو یہ کہ ہوتا یہ ہے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایک بدلہ چاہتے ہیں۔
جب وہ بدلہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا نیکی کرنے کا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹا نیگیٹو معاملہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہو بھی سکتا ہے سامنے والے کی جہالت کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. کہتے نہیں ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرو، جیسے دریا میں چیز ڈال دو تو چھن جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، بھول جاؤ پھر اس کو. ایسے نیکی کرو اور بھول جاؤ. آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، سمجھ لیں اس کا ذخیرہ آخرت میں جمع ہو گیا. اب کوئی آپ کو یس کہتا ہے، شکریہ کہتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، نہیں کہتا، آپ کو سراہتا ہے نہیں سراہتا، آپ کو مانتا ہے نہیں مانتا، آپ کی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا، آپ کے ساتھ جواب میں اچھا سلوک کرتا ہے یا برا سلوک، آپ نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں. آپ نے ایک عمل کیا اللہ کے لیے، اجر برا آخرت میں. ادھر توجہ رکھے نا، ادھر کیوں رکھی ہوئی آپ نے توجہ؟ اور ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر فرض کر لیں ایک شخص آپ کو غلط رسپانس دیتا ہے حالانکہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی، تو یہ تو آپ کا مطمع نظر تھا ہی نہیں. آپ کا اصل مقصود کیا تھا؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنائے گا. یہ چاہے نیگیٹو رسپانس بھی دے، وہ چیز تو ختم نہیں ہوگی نا. آپ کہیں نہ دو، مجھے تو چاہیے نہیں تھا، میں تو آخرت میں ذخیرہ اس پہ توجہ. اور یہ حدیث کہ اللہ میرے کام کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھی انداز سے نیکی کا کام کریں. لیکن میں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے معاملات میں آپ خود آگے نہ آئیں جس میں بدنامی کا اندیشہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی محلے کی بیوہ خاتون ہیں، اب آپ ان کا کام کرنے کے لیے ان کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیں، تنہائی میں ملنا شروع کر دیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں آپ جا کر ان سے پیسے لے کے لانا شروع کر دیں. اس میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ فوراً لوگ بدگمانی کرتے ہیں اور کسی کی زبان کو روک نہیں سکتا کوئی، پھر وہ بدنامی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ایسی کوئی خاتون ہیں، بچوں کے ذریعے کام کروا دیں اپنے، یا ان کو پیسے ویسے کی ضرورت ہے تو اپنی زوجہ کو دیں کہ یہ فلاں بہن کی مدد کر دینا. زوجہ کو فرنٹ کے اوپر رکھیں، آپ خود نہ آئیں. اگر آپ کا کوئی دوسرا پاکیزہ ارادہ نہیں ہے تو وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو پھر تو کیوں ضروری ہے کہ آپ آگے آئیں. اس قسم کی چیزوں کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت بھی بہت بڑی چیز ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اچھا عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور سرکار نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا. دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہے کہ مصیبت دور کرنا وہ محمود ہے، اور اس پر یہ انعام ملے گا جس کو دور کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو. اور اگر ایسی مصیبت ہے کہ جس کو دور نہ کرنے کا حکم ہو اور آپ پھر مصیبت دور کرنے پہ لگیں گے تو قابل گرفت ہوں گے، پھر یہ انعام نہیں ملے گا. مثال کے طور پر ایک ہیرینچی ہے، وہ آ گیا میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے مجھے نشہ دلا دو. اب آپ نے کہا بڑی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کر دیتا ہوں. آپ نے نکالا جی ایک پڑیا ہیروئن کی، اس کو پلا دی، چرس نکال کر دے دی یا خرید کر دے دی. یہ کون سا آپ کو ثواب ملے گا بھائی جان کہ آپ نے مصیبت دور کرنے کے لیے اس کو اور نشہ دے دیا؟ یہ مصیبت دور کرنا نہیں، اور دور ہوگی بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ وقتی طور پہ وہ نشے میں آ کے سکون محسوس کرے گا، پھر وہی کام کرے گا. اس پر آپ قابل گرفت ہو جائیں گے. ایسی ایک چور مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، وہ چوریاں کر کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور آپ اس کو نکال دیں پتلی گلی سے. یہ آپ نے کون سی اس سے مصیبت دور کی؟ وہ تو بچ کے نکل کے 10 جگہ چوریاں کرے گا. اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماریں پیٹیں، بلکہ پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں آپ، لیکن یہ تو مدد اس کی جائز نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. اسی طرح رشوت لینے میں کسی کی آپ نے مدد کر دی کہ یار یہ مصیبت میں ہے، اگر رشوت نہیں لے گا تو آگے اس کو افسران بالا میں پرابلم ہو جائے گی، تو آپ نے آئیڈیاز دے رہے ہیں، دیگر چیزیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، غلط ہے. ایسی کوئی عاشق نامراد ہے، وہ غلط ناجائز محبت میں گرفتار ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یار یہ بیچارہ بڑا صدمے میں ہے، مجنون بن چکا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے صحیح، نہ نیندیں آ رہی ہیں. اب آپ نے اس گناہ میں تعاون کر کے اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کی، وہ بھی گناہ کے طریق پر، تو یہ کہاں سے محمود ہو جائے گا؟ ایسی بعض وکلاء ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ ہمارا یہ کلائنٹ جو ہے وہ ناجائز مصیبت میں گرفتار ہے، یعنی اس نے گناہ کیا ہے، خطا کی ہے، اس وجہ سے مصیبت میں. اب اس کو مصیبت سے نکالنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو سزا ملنی چاہیے. بعض عادی مجرم ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اور پروٹیکشن فراہم کر کے وقتی طور پہ مصیبت سے بچا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا. غرض یہ کہ اگر کسی برائی میں تعاون کر کے آپ چاہتے ہیں مصیبت سے دور کریں، اگر حرام کام میں تعاون کر رہے ہیں، اگر کسی اور پہ ظلم کر کے اس کو مصیبت سے نکال رہے ہیں،
تو پھر یاد رکھیں یہ وہ والی مصیبت نہیں ہے جس پہ نبی کریم نے انعام کا ذکر کیا۔ اب مثال کے طور پہ مثبت جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں۔ کوئی بھائی بیمار ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے علاج کروا دیا، یہ دیکھیں مصیبت سے باہر۔ اگر کوئی بچہ بچی پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی میں بھی آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اخلاص سے کر رہے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن بہرحال بعض اوقات فیس نہیں ہوتی اور وہ جا نہیں سکتے ہیں اسکول کالج وغیرہ کے اندر یا دینی اداروں کے اندر، اگر فیسز لے رہے ہیں تو آپ نے ان کو کتابیں لے کر دے دی، ان کی فیس بھر دی ہے۔ ایسی بعض بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ مصیبت میں ہیں تو آپ نے ان کو مالی امداد فراہم کر دی، یہ مصیبت دور کرنا۔ ایسی ایک شخص ہے بے روزگار ہے، آپ نے سفارش کر کے اس کو نوکری دلوا دی اور وہ حلال باعزت نوکری حاصل کر کے اب اپنی فیملی کو لے کے چل رہا ہے، اپنے گھر میں خرچہ پورا کر رہا ہے، یہ آپ نے ایک مصیبت دور کر دی۔ ایسے ہی اگر کوئی مظلوم پھنس گیا ہے، ان وکلاء پہ اللہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے کہ جو بڑی محنت کے ساتھ کیس لڑ کر اور مظلوم کو سزا سے بچا لیتے ہیں اور اس پہ جو کیسز ہوتے ہیں جھوٹے کیسز وہ ختم کروا دیتے ہیں۔ آپ بہت بڑی مدد کر رہے ہیں، آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے، بس اللہ کے لیے کریں۔ فیس تو ویسی آ ہی جائے گی ضمناً، لیکن اللہ کے لیے کریں، بہت ثواب ہے اس میں۔ تو ایسے کسی مظلوم کی مدد کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دیکھیں اب اس میں کوئی حرام کام میں آپ تعاون نہیں کر رہے، آپ کسی مظلوم کے لیے مصیبت کا خود باعث نہیں بن رہے کہ ایک کو بچا رہے ہیں دوسرے کو مروا رہے ہیں، آپ کوئی غلط چیز کسی کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امیروں کو لوٹو غریبوں میں تقسیم کر دو، ارے بھائی یہ کون سی غریبوں کی مصیبت دور کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ اس سے بہتر ہے کہ محنت کریں، شام کو جو پیسہ ملے کسی کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یہ آپ کے لیے پوری بستی کو اس طرح لوٹ کر مال کھلا دینے سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ آخرت میں پھنسیں گے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ اسنیچنگ کریں اور چوری ڈاکے ماریں اور غریبوں کے اندر مال تقسیم کر دیں؟ یہ اپنے آپ کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، یا پھر یہ بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ غریبوں پہ احسان کر کے ان کی ہمدردیاں لے لیں اور افرادی قوت ہمیں حاصل ہو جائے، کبھی مصیبت ہو تو ان کو آگے کر کے احسان یاد دلا کر اپنے لیے حفاظت کا سامان کر لیا جائے، تو پھر اللہ کی رضا تو گئی ویسے ہی۔ اور یہ اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے کہ آپ کسی سے چھین کر کسی کو دیں، اس لیے اچھی طریقے سے اس پہ توجہ کریں۔ اور آخر میں سرکار نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ پردہ رکھنے کا مطلب اس کے عیب ظاہر نہ ہونے دیے، اس کے گناہ ظاہر نہ ہونے دیے، یہ پردہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں بھی وہی دو صورتیں بنتی ہیں، بعض اوقات پردہ رکھنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات پردہ چاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کہیں باہر کسی کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، جیسے آپ نے کسی کو شراب پیتے دیکھ لیا، کوئی غلط چیز دیکھتے ہوئے دیکھ لیا، آپ نے غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا، لیکن اس کا اثر کہیں معاشرے پہ نہیں آئے گا، اس کا پردہ رکھنا واجب ہے۔ اصلاح ضرور کریں گے آپ اس کو منع کریں، اصلاح کریں، سمجھائیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر تو نہیں مانے گا میں پورے معاشرے میں بتا دوں گا، تیری میں نے ویڈیو بنا لی ہے سب کو دکھا دوں گا۔ کیسے دکھا سکتے ہیں آپ؟ وہ تنہائی میں کام کر رہا ہے، آپ اگر اس کا پردہ چاک کریں گے، یاد رکھیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پردہ چاک کر دے گا، بلکہ دنیا میں ہی چاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے یہ تو بالکل نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے منفی کاموں کا اثر دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں ترتیب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ مطلع ہو گئے، جیسے کوئی عامل ہے وہ عملیات بھی کر رہا ہے، پازیٹیو ہی کر رہا ہے، تعویذات وغیرہ دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی غلط قسم کی حرکتیں بھی کر رہا ہے وہ، تو یہ فیملیز کے اندر اثر پہنچتا ہے۔ آپ نے دکاندار کو کسی کو دیکھا کم تولتا ہے، ملاوٹ والے کام کرتا ہے، اس کے اثرات دیکھیں دوسروں تک پہنچ رہے ہیں۔ ایسی کوئی فراڈ کرتا ہے، نوکریوں کا جھانسا دیتا ہے، پیسے لے کے غائب ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، آپ کے پاس اس کے پروفز ہیں اور آپ اس کو پھنسوا سکتے ہیں۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ٹیبل ٹاک کر کے پردہ بھی رہے اور وہ گناہ سے باز آ جائے، تو آپ اس کی ویڈیوز وغیرہ رکھیں اور اس کا اقرار بھی ریکارڈ کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اس طرح سیف کہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے۔ اگر تم نے یہ گناہ کیا، پہلے توبہ کرو، کیا تو پھر ہم یہ عام کر دیں گے، ایک دفعہ سمجھائیں، دو دفعہ سمجھائیں، اگر وہ رک جاتا ہے تو بس اس کا بھی پردہ رکھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تائب ہو گیا، توبہ کر لی، اصل توبہ کروانا تھا، ذلیل اور بدنام کرنا تو نہیں تھا، لیکن اگر وہ باز نہیں آ رہا اور مسلسل یہ کام کر رہا ہے آپ کے سمجھانے کے باوجود، پھر یاد رکھیں اس کا پردہ چاک کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب مسلمان بھائیوں کو اس کے نقصان سے بچانا ہے۔ لیکن اس میں بھی جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر اس کا تعلق کسی مافیا سے ہے،
کیونکہ ایک آدمی بعض اوقات ایک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری پوری ٹیمز ہوتی ہیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا پردہ چاک کریں اور وہ سارے پکڑ کے آپ کا پردہ ہی آپ پہ پردہ ڈال دیں، کفن کا پردہ، اور آپ قبر میں پہنچ جائیں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے اور چھپ کر سکتا ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ تو اگر کسی کے گناہ کا اس کی ذات تک ہی تعلق ہو، لوگوں تک نہیں، تو کبھی آپ پردہ چاک نہیں کر سکتے، اس کو چھپانا واجب ہے۔ اب ہمارے ہاں جی کسی کی ویڈیو آ گئی، فرض کر لیں کوئی پرائیویٹ اس کے تھا معاملہ دیگر، ہم شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کی اپنی ذاتی معاملہ تھا، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، کچھ بھی کیا، لیکن اس کے ذات کے ساتھ تعلق تھا، اس کو عام نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا پردہ رکھیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ اب فرض کریں میرے پاس ایک ویڈیو آ گئی، کسی نے بھیج دی ہے، اب میں سوچتا ہوں یہ ویڈیو تو عام ہو چکی ہے، تو میرے رکھنے سے کیا ہوگا، میں نے بھی گروپ میں ڈال دی، غلط۔ آپ پردہ رکھیں گے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا، بس آپ تو پردہ رکھیں نا، دوسرے نہیں رکھ رہے، وہ قابل گرفت ہیں۔ یہی سوچ کر تو ہم چیزوں کو عام کر دیتے ہیں کہ یار دوسرا بھی تو کر رہا ہے، میں بھی کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو اس نے کیا وہ ویڈیو ان لوگوں تک نہ پہنچے جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، کم از کم وہاں تک تو نہیں پہنچی، لیکن یہ سوچ کر کہ اس نے تو عام کر دیا، آپ نے ان لوگوں تک بھی پہنچا دی جن تک نہیں پہنچی تھی، آپ پھنسیں گے آخرت میں۔ اس لیے جتنے میرے بھائی بہن ایسی میری بات سن رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے، ہنگامہ آرائی کی ہوئی ہے، یہ بہت ہی خراب چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، اس نے کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں پردہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ شخص چونکہ اجنبی ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کی ویڈیو وائرل کر دی، اگر یہ آپ کے سگے بھائی کی ہوتی، خدا نہ کرے آپ کے والد کی ہوتی، خدا نہ کرے آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی ہوتی، کیا پھر بھی آپ ایسا پسند کرتے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو یہ کامل ایمان کی علامت ہوتی ہے، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جب ہم دشمن بن جاتے ہیں تب ہم پردہ چاک کر دیتے ہیں کسی کا، پہلے راز ہمدرد بن کے راز حاصل کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر جب جھگڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اب نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، کسی کا پردہ چاک نہ کریں، یعنی جو اس کے ذاتی معاملات ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نفیس حدیث بیان فرمائی، اور یہ میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ تو اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب دوستی میں آتے ہیں تو سارے راز بتا دیتے ہیں، اور پھر جب دشمن بنتے ہیں تو سارے راز ظاہر کر دیتے ہیں، یا اس کو سن کر دوسروں کو بتا دیتے ہیں، وہ ہمارے بتا دیتا ہے۔ غلط طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔